صدر اشرف غنی صاحب جس وقت تشریف لائے تو جو انہوں نے پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھایا اس میں سیکیورٹی کے علاوہ جو اکنامک جو انیشیٹو تھا وہ بھی تھا، اور اس میں تجارت جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز تھی۔ اس تجارت میں اشرف غنی صاحب کا جو ایک جو ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھارت کو، انڈیا کو اوور لینڈ جو ہے وہ ایکسس دی جائے، رسائی دی جائے پاکستان کی سرزمین سے جو ہے وہ انڈیا کے جو گڈز ہیں وہ افغانستان آئیں۔ وہ مسئلہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور اس مسئلے کے پھنسے ہونے کی وجہ سے افغانستان نے یہ عندیہ دیا ہے کہ پھر پاکستان کو ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اوور لینڈ ایکسس دیں وسط ایشیا کو۔ تو یہ جو ایشو ہے اس کے جو اس وقت جو ایک بالکل منجمد جو ہوا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے۔ 3 اور 4 ستمبر کو ریکا 6 جو ہے جو ریجنل اکنامک کوآپریشن کانفرنس آن افغانستان ہے وہ کابل میں منعقد ہوئی، اس کا 6واں راؤنڈ، اور اس میں جو اشرف غنی صاحب نے تقریر کی اس میں جو انہوں نے کہا کہ جی اگر افغانستان ایک راؤنڈ اباؤٹ ہوگا، ایک چوک ہوگا، تو پھر جو ہے آئیڈیاز اور جو گڈز ہیں وہ ہر طرف جو ہے وہ فلو کر سکیں گے۔ لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک کلڈی سیک، یہ ایک بند گلی کی طرف جانے والا معاملہ ہے، اور ان کا اشارہ جو ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان کی طرف سے۔ سرتاج عزیز صاحب جو اس کانفرنس میں ان کی جو تقریر تھی، اس کے علاوہ کانفرنس کی سائیڈ لائنز پہ بھی ان کی ملاقاتیں تھیں، لیکن جو کانفرنس میں تقریر تھی اس تقریر میں سرتاج عزیز صاحب کے 2 طرفہ تجارت کے حوالے سے تو بات تھی بالکل، اور اشتراک کے حوالے سے بھی، لیکن جو بنیادی ایشو ہے، جو سٹکنگ پوائنٹ ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب اس میں ایک پچھلے دنوں روئٹرز کی ایک خبر آئی جس میں مزمل شنواری صاحب جو ہیں، جو افغانستان کے ڈیپٹی کامرس منسٹر ہیں، انہوں نے روئٹرز کو یہ کہا، اور یہ کورٹس میں ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ یہ ایک غیر منطقی اور غیر منصفانہ illogical اینڈ unfair بات ہے کہ آپ کسی قسم کی تجارت میں انڈیا کو شامل نہ کریں۔ دوسری طرف پاکستان سے ایک جو بیان آیا جو کہ روئٹرز نے کوٹ کیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا کو میز پہ رکھیں گے، بقول انگریزی محاورے کے if you put India on the table then the whole thing stops۔ تو اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ صرف پاکستان اور افغانستان کی تجارت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ براڈلی اسپیکنگ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی ہے، کہ جس کا ایک اور پہلو جو ہے وہ سیکیورٹی کوآپریشن جو ہے، سیکیورٹی کے اشتراک کے ساتھ۔ اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر مفتاح اسماعیل تشریف رکھتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، اس کے علاوہ چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے۔ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری جو ہیں، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے، اور یہ جو تجارت ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ ڈاکٹر سنبل خان جو ہیں، جو کہ سینئر فیلو ہیں پلاننگ کمیشن آف پاکستان کی، اور اس کے علاوہ جو وسط ایشیا اور مغربی ایشیا کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بہت عرصے سے تجزیہ کر رہی ہیں۔ لیٹ می بگن ود ڈاکٹر عابد قیوم سلیری۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی میں نے ابتدائیہ دیا، اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے 2 طرفہ تجارت کے حوالے سے، اس میں جو یہ ایک معاملہ ہے انڈیا کا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اجاز میرا خیال ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا 2-3 پوائنٹس پہ سیگریگیٹ کر کے دیکھ لیں، ایک تو ہے پاکستان کی افغانستان اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ تجارت، دوسرا ہے اگر ہم انڈیا کو لے آئیں، اور تیسرا کیا انڈیا اور افغانستان پاکستان کو بائی پاس کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو ایک شکایت ہوتی ہے ہمیشہ سے افغانستان کے ساتھ، وہ ٹرانزٹ ٹریڈ پہ ہے، اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے اگر آپ پچھلے سال کے فگر دیکھیں تو پاکستان نے جو ہماری کسٹم اتھارٹیز جو رپورٹ کر رہی ہیں وہ تقریباً $2.9 بلین کی امپورٹ انہوں نے ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو ہے وہ رپورٹ کی کہ پاکستان کے ذریعے افغانستان گئی۔ افغانستان کے کسٹم ڈاکومنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ وہ صرف 1.25 بلین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ذریعے ہمارے تک پہنچی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ $1.4 بلین کی جو چیزیں ہیں وہ کراچی سے لے کے افغان بارڈر تک جانے میں وہ پاکستان میں کنزیوم ہو جاتی ہیں، یعنی اور یہ میں آپ کو ڈاکومنٹڈ ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں، جو انڈاکومنٹڈ اکانومی اور انڈاکومنٹڈ ٹریڈ ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے، اس وقت صرف ہم لیگل چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیے کہ افغانستان جو ہے اس وقت ون آف دا لارجسٹ کنزیومر آف ٹی، لارجسٹ امپورٹر آف ٹی، تو اور اس کی پاپولیشن اور پاکستان کی پاپولیشن کا موازنہ کریں
ٹائرز کا قصہ دیکھ لیں, فیبرکس کا قصہ دیکھ لیں. تو ایک تو پاکستان کی یہ شکایت رہی ہے ٹرانزٹ ٹریڈ میں, اور افغانستان کی بھی پاکستان سے شکایت ہوتی ہے کہ جی آپ جو ہے انسپیکشن اور چیکنگ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں, اس چیز کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہیے. تو ایک اسٹیکنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے. دوسرا جو اسٹیکنگ پوائنٹ تھا میرا خیال ہے اس کا سلوشن مل گیا ہے. جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات یہاں تک ہو رہی تھی اور انڈیا کے ساتھ, پاکستان نے 11 سپٹمبر کو پاکستانی کیبنٹ نے ایک بڑا لینڈ مارک ایکسیشن تھا انٹرنیشنل کنونشن جس کی اپروول دی ہے. پاکستان نے TIR, یہ ایک فرینچ ایبریویشن ہے, اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل کنونشن آن روڈ ٹرانسپورٹ, وہ سائن کر لیا ہے. اور اس TIR کا سگنیٹری ہونے کے حوالے سے 68 کنٹریز پلس ECO کنٹریز, ان کی جو پاکستان کی اور ان کی جو آپس میں ٹریڈ ہوگی اس میں جو پوائنٹ آف ڈپارچر ہے, یعنی اگر پاکستان سے کوئی چیز جاتی ہے تو ہماری کسٹم اتھارٹی کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے باقی 68 کنٹریز میں, اور اسی طریقے سے ان کی طرف سے بھی جو چیز آ رہی ہوگی, جو بھی انہوں نے ڈاکومنٹس دے دیے وہ پاکستان کو ایکسیپٹیبل ہوں گے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس کا ممبر نہیں ہے. اب تھیوریٹیکلی اسپیکنگ جس دن انڈیا نے, اور انڈیا بہت سی وجوہات کی بنا پہ یہ ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا چاہ رہا, تو جس دن انڈیا جو ہے وہ TIR سائن کر لے گا, نہ پاکستان کے لیے کوئی جواز رہے گا, نہ انڈیا کے لیے کوئی جواز رہے گا کہ وہ ایک دوسرے کی جو گڈز ہیں یا ایک دوسرے کے جو کسٹم ڈاکومنٹس ہیں ان کو ایکسیپٹ نہ کریں, اور آٹومیٹکلی یہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ ہو جائے گی. یعنی اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ پولیٹیکلی اسپیکنگ بہت سی چیزیں جو آپ کی بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل لیول پہ نہیں ہو سکتی, ان کو اگر انٹرنیشنل فورمز کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے وہ اپروچ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم میڈیا میں آ کے پوائنٹ سکورنگ کرنا شروع کر دیں, ہم یہ کہیں جی پاکستان نے یہ کر دیا یا افغانستان یہ نہیں کر رہا. تو ٹھیک ہے, ایک انٹرنیشنل آپ اس کا گلوبلائز سسٹم کا حصہ ہے, اس میں پاکستان TIR کو سگنیٹری بن چکا ہے, انڈیا اس کو سائن کر دے, اس کی ایکسیشن لے لے, تو آبویسلی ان دونوں کے آپس میں بھی ٹریڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تھرڈ جو چیز جو کہ شاید اس میں آپ کے باقی دونوں ایکسپرٹس مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکیں, وہ چاہ بہار کا ایشو ہے. اب ایران کے سے سینکشنز ہٹ جانے کے بعد اب جو ایک نئی اپروچ جس پہ کام ہو رہا ہے اس کا نام ہے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور. تو جب پاکستان اور چائنا نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات کی, تو اسی کے ساتھ انڈیا جو ہے, انڈیا اور ایران اور کچھ اور ملکوں نے, انہوں نے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اور انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلکتہ یا بامبے سے چاہ بہار تک آتے ہیں میرون روٹ پہ, اس کے بعد آپ بائی روڈ آتے ہیں اور پھر افغانستان تک, اور پھر آپ ٹرین کے ذریعے افغانستان سے آگے ماسکو اور یورپ جو ہے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ والی ڈیولپمنٹ بھی CPEC کے ساتھ شروع ہو گئی ہے, اور اس میں پاکستانی اسٹریٹجسٹ کو, پاکستانی پالیسی میکرز کو بڑا میرا خیال ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ اس وقت کیا ہم اوپن اپ کر کے اس سارے سسٹم کا حصہ رہ سکتے ہیں, یا ہم بائی پاس نہ ہو جائے, بالکل پاکستان جو ہے ایک آئسولیشن میں رہ جائے اور انڈیا چاہ پریسائسلی دیٹس اے ویری بہت اہم نقطہ ہے, یہ بہت اہم نقطہ ہے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عابد سلیری نے دو بہت اہم نکات اٹھائے. ایک تو, اور ابھی یہ صرف ڈاکیومنٹڈ کی بات کریں کہ 1.4 بلین جو ہے وہ کہیں ادھر ہی کنزیوم ہو جاتا ہے, ایک تو وہ ہے. اور دوسرا جو یہ بات کی روڈ ٹرانسپورٹیشن جو ملٹی لیٹرل جو معاہدہ, اب وہ ملٹی لیٹرل معاہدہ ہم نے سائن کر لیا ہے, انڈیا نے نہیں سائن کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہوگا یہ کہ جب بھی یہ بات ہوگی کہ جی افغانستان چاہتا ہے کہ آپ اوور لینڈ رسائی دیں, تو ہم جو ہے اس نقطے کو انووک کریں گے کہ جی اگر انڈیا وہ سائن کر لے تو ہم دے دیں گے. لیکن جو اشرف غنی صاحب ہیں, کیونکہ ایک ساک کا بھی فریم ورک ہے, ایک اپنا ٹرائی لیٹرل فریم ورک بھی ہے, اور پھر جو اس میں ایک اہم بات ہے جو یہ جو بات ہوئی چابہار کی, چابہار جو ہے اس کو اگر آپ نے منفی کرنا ہے اس ساری ایکویژن سے, تو آپ جو ہے وہ انڈیا کو رسائی دے دیں, تو آپ کا گوادر جو ہے جو اس کی, اور وہ جیوگرافکلی اور اس کی نیچر ایسی ہے کہ اٹس اے مچ بیٹر پورٹ کمپیئر ٹو چابہار. دیکھیے جسٹ اکنامکس میں آپ کو کہ $1.65 بلین جو سلیری صاحب نے کہا کہ افغان ٹرانزٹ کے اندر سے پاکستان میں چلے جاتے ہیں, یہ بغیر کسٹمز کے آتے ہیں, اس سے ہماری انڈسٹری بہت افیکٹ ہوتی ہے, ہمارے ٹریڈ بہت افیکٹ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اور گڈز ہیں جو افغانستان تک پہنچتے ہیں مگر گھوم کے آ جاتے ہیں. چائے کے اوپر ہم کو ٹیکس کم لگانا پڑ رہا ہے ایکچولی, سیلز ٹیکس وغیرہ, بیکاز اتنی زیادہ اسمگل ہو جاتی ہے. افغانستان کے اندر آئی نو کہ اتنا سارا پلاسٹکس جاتا ہے جبکہ وہاں پہ کوئی پرنٹنگ کی فیکٹری نہیں ہے. افغانستان کے اندر جس زمانے میں طالبان بھی ہوتے تو اس زمانے میں جب کہ داڑھی رکھنا ضروری تھا تو جلیٹ کی اور دوسری کمپنیز کی شیونگ بلیڈز جاتی تھیں,
تو مطلب آل ٹو اسمگل انٹو پاکستان. اب اگر آپ انڈیا کو راستہ دے دیتے ہیں اور انڈیا کے شیمپوز اور انڈیا کے صابن جو کہ ڈیوٹی فری، اور یہاں سے ہمارے لوگوں نے کسٹم کی ڈیوٹیز بڑھی ہوں، ہمارے لوگوں نے سیلز ٹیکس بھرا ہوا ہو، اور یہ آ کے اگر آپ کی لبرٹی کے مارکیٹ میں لاہور میں بکنے لگیں گے تو یہ پاکستانی انڈسٹری کا کیا ہوگا، یہ ایک چیز سوچنی ہے. اٹس نتھنگ اگینسٹ انڈیا، نتھنگ اگینسٹ افغانستان، لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وی ہیو ٹو بی ویری کوشس. اینڈ آئی تھنک کہ ملٹا لیٹرل ایگریمنٹس میں بھی ایگزمپشنز ہوتے ہیں اباؤٹ نیشنل سیکورٹی اینڈ وی کین انووک سرٹن تھنگس. اور کیا انڈیا ہم کو نیپال تک ایکسیس دے گا؟ کیا ہماری ٹرکیں جو ہیں بنگلہ دیش تک جا سکیں گی ٹرانسورسنگ انڈیا؟ کیا ہماری ٹرکیں نیپال تک جا سکیں گی؟ یہ چیز بھی دیکھنے کی ہے. انڈیا نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کو آج تک ایکسیس نہیں دیا ٹو نیپال، اور اب وہ ایک ٹرین چلا رہا ہے. تو جبکہ ایک نیپال اور بنگلہ دیش کی اکانومیز بہت چھوٹی ہیں کمپیئر ٹو انڈیا. تو اس انڈیا میں اگر میں ایک تھوڑی سی بات ڈال دوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر معاملات جو ہے وہ تجارت سے بڑھ کے ہمارے جو اس وقت سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے افغانستان کے ساتھ ایک اشتراک کرنا ہے، وہ معاملہ بنگلہ دیش اور نیپال سے بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ تقابلی جائزہ لیں تو اس میں کچھ یہ بھی چیزیں بہت اہم ہیں کہ کس کی کمر پہ جو ہے وہ روئی لدی ہوئی ہے اور کس کی کمر پہ نمک لدا ہوا. اب اس پہ میں افغانستان کے اس پہ میں بات کروں کہ دو بڑے اہم چیزیں ہم کر رہے ہیں. ایک ہم کر رہے ہیں ٹیپی پائپ لائن، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اینڈ ایون ٹو انڈیا. وہ ساری افغانستان کو ٹرانسفرس کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم، اور یہ گیس کی پائپ لائن ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم کاسا 1000 کر رہے ہیں، جب تاجکستان سے بجلی آئے گی، افغانستان کو بھی جائے گی، افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کو آئے گی، جس سے افغانستان کو ٹیپی پائپ لائن سے میں خیال $450 ملین کی رائلٹی ہے سالانہ، اور کیسا سے ان کو آئی تھنک ½ سینٹ پر کلو واٹ آور مل رہا ہے جو پاکستان میں آئے گی. تو افغانستان کی اکانومی کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. جو ہم بات کر رہے ہیں ٹریڈ بڑھانے کا جو ہدف ہے 5 بلین تک لے جانے کا، افغانیوں کے پاس جب پیسے ہو جائیں گے تو وہ پھر ہم سے یہ چیزیں خرید سکیں گے. تو دس از ویری گڈ فار افغانستان. اور ہم بالکل یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، دس از فار دا انٹائر ریجن. ہم کو پتہ ہے کہ انڈیا نے فار انسٹنس ریلوے فرام بندر عباس تھرو ایران، تھرو ازبیکستان، آل دا وے ٹو قزاقستان. لیکن قزاقستان والے ایک اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ کاشگر کے پاس چائنا کے اکنامک کوریڈور میں مل جائیں تاکہ وہ گوادر سے بھی لے جائیں، کیونکہ ان کو ایک روٹ کیوں رکھیں گے صرف ایران کے تھرو، وائی ناٹ جسٹ کیپ اندر روٹ تھرو پاکستان. سو آل دا سینٹرل ایشین کنٹریز. جو پاکستان چائنا کی جو اقتصادی راہداری ہے، یہ جو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف شمال جنوب، جنوب شمال ہے، نہیں، یہ مشرق مغرب بھی ہے، یہ لیٹرلی بھی ہے، اس کے بغیر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ہے، مشرق مغرب بھی ہے. پاکستان میں بھی 3 روٹس ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ازبیکستان کے علاوہ تمام سینٹرل ایشین کنٹریز میں پچھلے 1 سال میں گئے ہیں، 2 سال میں، اور ازبیکستان میں بھی جائیں گے. تو کوئی دیر از اے میتھڈ ٹو دس، اور وچ از کہ ہم ان تمام ممالک کو پاکستان چائنا اکنامک راہداری پہ لگائیں، ان کو بولیں کہ اس راہداری سے فائدہ اٹھاؤ. اچھا، اوکے. ہم ایران سے کمپیٹ نہیں کر رہے، وہ ایران کا بھی کام کرتے رہیں لیکن ہمارے ساتھ بھی. پریسائزلی. اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے اگر آپ پچھلے سال کے فگر دیکھیں تو پاکستان نے جو ہماری کسٹم اتھارٹیز جو رپورٹ کر رہی ہیں وہ تقریباً $2.9 بلین کی امپورٹ انہوں نے ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو ہے وہ رپورٹ کی کہ پاکستان کے ذریعے افغانستان گئی. افغانستان کے کسٹم ڈاکومنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ وہ صرف 1.25 بلین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ذریعے ہمارے تک پہنچی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ $1.4 بلین کی جو چیزیں ہیں وہ کراچی سے لے کے افغان بارڈر تک جانے میں وہ پاکستان میں کنزیوم ہو جاتی ہیں. یعنی اور یہ میں آپ کو ڈاکومنٹڈ ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں. جو انڈاکومنٹڈ اکانومی اور انڈاکومنٹڈ ٹریڈ ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے. اس وقت صرف ہم لیگل چیزوں کی بات کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیے کہ افغانستان جو ہے اس وقت ون آف دا لارجسٹ کنزیومر آف ٹی، لارجسٹ امپورٹر آف ٹی. تو اور اس کی پاپولیشن اور پاکستان کی پاپولیشن کا موازنہ کریں، ٹائرز کا قصہ دیکھ لیں، فیبرکس کا قصہ دیکھ لیں، تو ایک تو پاکستان کی یہ شکایت رہی ہے ٹرانزٹ ٹریڈ میں، اور افغانستان کی بھی پاکستان سے شکایت ہوتی ہے کہ جی آپ جو ہے انسپیکشن اور چیکنگ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اس چیز کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہیے. تو ایک یہ اسٹیکنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے. دوسرا جو اسٹیکنگ پوائنٹ تھا میرا خیال ہے اس کا سلوشن مل گیا ہے. جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات یہاں تک ہو رہی تھی اور انڈیا کے ساتھ، پاکستان نے 11 سپٹمبر کو پاکستانی کیبنٹ نے ایک بڑا لینڈ مارک ایکسیشن تھا انٹرنیشنل کنونشن جس کی اپروول دی ہے. پاکستان نے TIR، یہ ایک فرینچ ایبریویشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل کنونشن آن روڈ ٹرانسپورٹ، وہ سائن کر لیا ہے. اور اس TIR کا سگنیٹری ہونے کے حوالے سے 68 کنٹریز پلس ECO کنٹریز، ان کی جو پاکستان کی اور ان کی جو آپس میں ٹریڈ ہوگی
اس میں جو پوائنٹ آف ڈپارچر ہے، یعنی اگر پاکستان سے کوئی چیز جاتی ہے تو ہماری کسٹم اتھارٹی کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے باقی 68 کنٹریز میں، اور اسی طریقے سے ان کی طرف سے بھی جو چیز آ رہی ہوگی، جو بھی انہوں نے ڈاکومنٹس دے دیے وہ پاکستان کو ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس کا ممبر نہیں ہے۔ اب تھیوریٹیکلی اسپیکنگ جس دن انڈیا نے، اور انڈیا بہت سی وجوہات کی بنا پہ یہ 4 بلین جو ہے وہ کہیں ادھر ہی کنزیوم ہو جاتا ہے، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا جو یہ بات کی روڈ ٹرانسپورٹیشن جو ملٹی لیٹرل جو معاہدہ، اب وہ ملٹی لیٹرل معاہدہ ہم نے سائن کر لیا ہے، انڈیا نے نہیں سائن کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہوگا یہ کہ جب بھی یہ بات ہوگی کہ جی افغانستان چاہتا ہے کہ آپ اوور لینڈ رسائی دیں، تو ہم جو ہے اس نقطے کو انووک کریں گے کہ جی اگر انڈیا وہ سائن کر لے تو ہم دے دیں گے۔ لیکن جو اشرف غنی صاحب ہیں، کیونکہ ایک ساک کا بھی فریم ورک ہے، ایک اپنا ٹرائی لیٹرل فریم ورک بھی ہے، اور پھر جو اس میں ایک اہم بات ہے، جو یہ جو بات ہوئی چابہار کی، چابہار جو ہے اس کو اگر آپ نے منفی کرنا ہے اس ساری ایکویژن سے، تو آپ جو ہے وہ انڈیا کو رسائی دے دیں، تو آپ کا گوادر جو ہے جو اس کی، اور وہ جیوگرافکلی اور اس کی نیچر ایسی ہے کہ اٹس اے مچ بیٹر پورٹ کمپیئر ٹو چابہار۔ دیکھیے جسٹ اکنامکس میں آپ کو کہ 1.65 بلین ڈالرز جو سلیری صاحب نے کہا کہ افغان ٹرانزٹ کے اندر سے پاکستان میں چلے جاتے ہیں، یہ بغیر کسٹمز کے آتے ہیں، اس سے ہماری انڈسٹری بہت افیکٹ ہوتی ہے، ہمارے ٹریڈ بہت افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اور گڈز ہیں جو افغانستان تک پہنچتے ہیں مگر گھوم کے آ جاتے ہیں۔ چائے کے اوپر ہم کو ٹیکس کم لگانا پڑ رہا ہے ایکچولی، سیلز ٹیکس وغیرہ، بیکاز اتنی زیادہ اسمگل ہو جاتی ہے۔ افغانستان کے اندر آئی نو کہ اتنا سارا پلاسٹکس جاتا ہے جبکہ وہاں پہ کوئی پرنٹنگ کی فیکٹری نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر جس زمانے میں طالبان بھی ہوتے تھے، اس زمانے میں جبکہ داڑھی رکھنا ضروری تھا تو جلیٹ کی اور دوسری کمپنیز کی شیونگ بلیڈز جاتی تھی، تو مطلب آل ٹو اسمگل انٹو پاکستان۔ اب اگر آپ انڈیا کو راستہ دے دیتے ہیں، اور انڈیا کے شیمپوز اور انڈیا کے صابن جو کہ ڈیوٹی فری، اور یہاں سے ہمارے لوگوں نے کسٹم کی ڈیوٹیز بڑھی ہوں، ہمارے لوگوں نے سیلز ٹیکس بھرا ہوا ہو، اور یہ آ کے اگر آپ کی لبرٹی کے مارکیٹ میں لاہور میں بکنے لگیں گے، تو یہ پاکستانی انڈسٹری کا کیا ہوگا، یہ ایک چیز سوچنی ہے۔ اٹس نتھنگ اگینسٹ انڈیا، نتھنگ اگینسٹ افغانستان، لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وی ہیو ٹو بی ویری کوشس۔ اینڈ آئی تھنک کہ ملٹا لیٹرل ایگریمنٹ میں بھی ایگزمپشنز ہوتے ہیں اباؤٹ نیشنل سیکورٹی، اینڈ وی کین انووک سرٹن تھنگس۔ اور کیا انڈیا ہم کو نیپال تک ایکسیس؟ تنواری صاحب جو ہیں، جو افغانستان کے ڈپٹی کامرس منسٹر ہیں، انہوں نے رائٹرز کو یہ کہا، اور یہ کورٹس میں ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ یہ ایک غیر منطقی اور غیر منصفانہ، illogical اینڈ unfair بات ہے کہ آپ کسی قسم کی تجارت میں انڈیا کو شامل نہ کریں۔ دوسری طرف پاکستان سے ایک جو بیان آیا جو کہ رائٹرز نے کوٹ کیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا کو میز پہ رکھیں گے، بقول انگریزی محاورے کے، if you put India on the table then the whole thing stops۔ تو اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ صرف پاکستان اور افغانستان کی تجارت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ براڈلی اسپیکنگ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی ہے، کہ جس کا ایک اور پہلو جو ہے وہ سیکیورٹی کوآپریشن جو ہے، سیکیورٹی کے اشتراک کے ساتھ۔ اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر مفتاح اسماعیل تشریف رکھتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، اس کے علاوہ چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے۔ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری جو ہیں، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے، اور یہ جو تجارت ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ ڈاکٹر سمبل خان جو ہیں، جو کہ سینئر فیلو ہیں پلاننگ کمیشن آف پاکستان کی، اور اس کے علاوہ جو وسط ایشیا اور مغربی ایشیا کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بہت عرصے سے تجزیہ کر رہی ہیں۔ لیٹ می بگن ود ڈاکٹر عابد قیوم سلیری۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی میں نے ابتدائیہ دیا، اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے دو طرفہ تجارت کے حوالے سے، اس میں جو یہ ایک معاملہ ہے انڈیا کا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اجاز، میرا خیال ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا 2-3 پوائنٹس پہ سیگریگیٹ کر کے دیکھ لیں، ایک تو ہے پاکستان کی افغانستان اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ تجارت، دوسرا ہے اگر ہم انڈیا کو لے آئیں، اور تیسرا کیا انڈیا اور افغانستان پاکستان کو بائی پاس کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو ایک شکایت ہوتی ہے ہمیشہ سے افغانستان کے ساتھ، وہ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا چاہ رہا، تو جس دن انڈیا جو ہے وہ TIR سائن کر لے گا، نہ پاکستان کے لیے کوئی جواز رہے گا، نہ انڈیا کے لیے کوئی جواز رہے گا کہ وہ ایک دوسرے کی جو گڈز ہیں یا ایک دوسرے کے جو کسٹم ڈاکومنٹس ہیں ان کو ایکسیپٹ نہ کریں، اور آٹومیٹکلی یہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یعنی اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ پولیٹیکلی اسپیکنگ بہت سی چیزیں جو آپ کی بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل لیول پہ نہیں ہو سکتی،
ان کو اگر انٹرنیشنل فورمز کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے وہ اپروچ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم میڈیا میں آ کے پوائنٹ سکورنگ کرنا شروع کر دیں، ہم یہ کہیں جی پاکستان نے یہ کر دیا یا افغانستان یہ نہیں کر رہا. تو ٹھیک ہے، ایک انٹرنیشنل آپ اس کا گلوبلائز سسٹم کا حصہ ہے، اس میں پاکستان TIR کو سگنیٹری بن چکا ہے، انڈیا اس کو سائن کر دے، اس کی ایکسیشن لے لے تو آبویسلی ان دونوں کے آپس میں بھی ٹریڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تھرڈ جو چیز جو کہ شاید اس میں آپ کے باقی دونوں ایکسپرٹس مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکیں، وہ چاہ بہار کا ایشو ہے. اب ایران کے سے سینکشنز ہٹ جانے کے بعد اب جو ایک نئی اپروچ جس پہ کام ہو رہا ہے اس کا نام ہے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور. تو جب پاکستان اور چائنا نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات کی تو اسی کے ساتھ انڈیا جو ہے، انڈیا اور ایران اور کچھ اور ملکوں نے انہوں نے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو ہے وہ شروع کر دی ہے. اور انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلکتہ یا بامبے سے چاہ بہار تک آتے ہیں میرون روٹ پہ، اس کے بعد آپ بائی روڈ آتے ہیں اور پھر افغانستان تک، اور پھر آپ ٹرین کے ذریعے افغانستان سے آگے ماسکو اور یورپ جو ہے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ والی ڈیولپمنٹ بھی CPEC کے ساتھ شروع ہو گئی ہے، اور اس میں پاکستانی اسٹریٹجسٹ کو، پاکستانی پالیسی میکرز کو بڑا میرا خیال ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ اس وقت کیا ہم اوپن اپ کر کے اس سارے سسٹم کا حصہ رہ سکتے ہیں، یا ہم بائی پاس نہ ہو جائے، بالکل پاکستان جو ہے ایک آئسولیشن میں رہ جائے اور انڈیا چاہ پریسائسلی دیٹس اے ویری بہت اہم نقطہ ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عابد سلیری نے دو بہت اہم نکات اٹھائے. ایک تو، اور ابھی یہ صرف ڈاکیومنٹڈ کی بات کریں کہ 1.4 صدر اشرف غنی صاحب جس وقت تشریف لائے تو جو انہوں نے پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھایا اس میں سیکیورٹی کے علاوہ جو اکنامک جو انیشیٹو تھا وہ بھی تھا، اور اس میں تجارت جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز تھی. اس تجارت میں اشرف غنی صاحب کا جو ایک جو ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھارت کو، انڈیا کو اوور لینڈ جو ہے وہ ایکسس دی جائے، رسائی دی جائے، پاکستان کی سرزمین سے جو ہے وہ انڈیا کی کے جو گڈز ہیں وہ افغانستان آئیں. وہ مسئلہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور اس مسئلے کے پھنسے ہونے کی وجہ سے افغانستان نے یہ اندیہ دیا ہے کہ پھر پاکستان کو ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اوور لینڈ ایکسس دیں وسط ایشیا کو. تو یہ اور یہ جو ایشو ہے اس کے جو اس وقت جو ایک بالکل منجمد جو ہوا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے. 3 اور 4 ستمبر کو ریکا 6 جو ہے، جو ریجنل اکنامک کوآپریشن کانفرنس آن افغانستان ہے، وہ کابل میں منعقد ہوئی، اس کا 6واں راؤنڈ. اور اس میں جو اشرف غنی صاحب نے تقریر کی اس میں جو انہوں نے کہا کہ جی اگر افغانستان ایک راؤنڈ اباؤٹ ہوگا، ایک چوک ہوگا، تو پھر جو ہے آئیڈیاز اور جو گڈز ہیں وہ ہر طرف جو ہے وہ فلو کر سکیں گے. لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک کلڈی سیک، یہ ایک بند گلی کی طرف جانے والا معاملہ ہے، اور ان کا اشارہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی طرف سے. سرتاج عزیز صاحب جو اس کانفرنس میں ان کی جو تقریر تھی، اس کے علاوہ کانفرنس کی سائیڈ لائنز پہ بھی ان کی ملاقاتیں تھیں، لیکن جو کانفرنس میں تقریر تھی اس تقریر میں سرتاج عزیز صاحب کے 2 طرفہ تجارت کے حوالے سے تو بات تھی بالکل، اور اشتراک کے حوالے سے بھی، لیکن جو بنیادی ایشو ہے، جو سٹکنگ پوائنٹ ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی. اب اس میں ایک پچھلے دنوں رائٹرز کی ایک خبر آئی جس میں مزمل